الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام سامعین و ناظرین، مومنین و مومنات کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، درس ترجمہ و تفسیر قرآن کا آج 35واں درس ہے، اور ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری کا یہ آخری دن ہے، 30ویں تاریخ ہے 24 مئی 2020۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے خدا بند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام طاعت و عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے قرآن مجید کا ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، جو کہ ایک بہت ہی طویل کام ہے، انشاءاللہ دعا کریں خدا بند عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم نے جو یہ ایک کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ کہ تمام مومنین و مومنات کے لیے، بلکہ اور جو لوگ بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے لیے مثمر ثمر ہو، فائدہ مند ہو۔ انشاءاللہ اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ابھی تک جو اندازہ لگا کہ 1 مہینے میں 1 پارہ ہم نے پورا کر لیا تھا۔ کوشش یہ رہے گی کہ ہر مہینے کم سے کم 1 پارہ قرآن مجید کامل کر لیا جائے، تاکہ جلد سے جلد اس کار خیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ آج کل ہم نے آیت نمبر 159 کی تلاوت کی تھی، آج آیت نمبر 160 آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ گزشتہ آیت میں تذکرہ ہوا تھا کہ اس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے معجزے بھیجے، بینات بھیجے، برہان بھیجے، انبیاء کو بھیجا، کتاب بھیجی، لیکن انہوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو چھپایا۔ آیت نے کیا کہا؟ اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو کتمان کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا ہے؟ یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ان پر ہو۔ تو یہ خدا بند عالم نے آیت نمبر 159 میں فرمایا ہے کہ جو حقائق کو چھپانے والے ہیں ان پر لعنت ہو۔ آج آیت نمبر 160 میں کیا ہے؟ الا الذین تابوا۔ اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، حقائق کو چھپایا ہو، لیکن فوراً ایک مرہم ہے، الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کیا، اپنے اس گناہ سے توبہ کیا، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کیا، یعنی اس کا جبران کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں توبہ کا مطلب ہے آپ کوئی گناہ کریں اور پھر توبہ کرتے رہیں، نہیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کی۔ اصلاح کیا کیا مطلب؟ یعنی جن باتوں کو چھپایا تھا ان کو ظاہر کریں۔ آخری رسول کے بارے میں جو توریت اور انجیل میں تذکرہ ہے، اس کی توبہ کیا ہے کہ اس کو بیان کریں، نہ کہ صرف کہ استغفار استغفار توبہ، نہیں۔ توبہ جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ بینوا، اس کو بیان کریں، تبیین کریں۔ واصلحوا وبینوا، آگے آیت اور بتا، الا الذین تابوا واصلحوا، لیکن وہ لوگ، ان کے لیے لعنت نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ کہ جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کیا، جو غلطی تھی اس کو اصلاح کیا،
وَبَيَّنُوا اور اس کو بیان کیا، جو چیز چھپائی تھی اس کو بیان کیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پس وہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرنے والا، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا. اولئک اتوب علیہم، میں ان کے توبہ کو قبول کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تواب بھی ہوں، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا جبران کرنا یہ توبہ ہے، نہ یہ کہ جو ہے آپ کہیں کہ ہاں بس ہم نے توبہ کر لیا. توبہ کر لیا کیا مطلب؟ اگر کسی کا مال غصب کر لیا کسی نے تو صرف توبہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا مال واپس کرے پھر توبہ کرے. یعنی صرف توبہ کرنا، توبہ کا معنی یہی ہے کہ اس کا جبران کیا جائے. لہذا آیت یہاں کہ وَبَيَّنُوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یکتمون، کتمان کیا تھا. وَبَيَّنُوا اور بیان کرے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کی توبہ کو قبول کریں گے. یعنی اس گناہ کے بعد گناہ سے بازگشت، گناہ سے پلٹ جانے کا نام توبہ ہے، نہ کہ جو ہے مسجد میں جا کر کے صرف توبہ 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 کرتے رہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں. تو یہ توبہ ہی نہیں، بلکہ دل سے اس چیز کی معافی مانگ لینا ہے. اگر حقوق اللہ میں سے تو اس کے حق واپس کرنا ہے، حق اللہ ہے تو اللہ سے توبہ کرنا ہے کہ اب یہ کام نہیں کریں گے. آگے آیت ہے آیت نمبر 161. آیت نمبر 100. ان الذین کفروا، اب یہ پہلی بات کیا ہو گئی؟ جنہوں نے چھپایا ان پر لعنت، جنہوں نے توبہ کر لیا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. ان الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور یہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، اور وہ ان الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اگر توبہ نہیں کیا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، آخر تک راستہ ختم ہو گیا، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت. یعنی اگر توبہ کا راستہ جو تھا اس کا انسان نے اختیار نہیں کیا، یہ وارننگ ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہی لعنت ہے، اب اس کے اوپر کمی ہونے والی نہیں ہے. اگر زندہ ہے جب تک توبہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا کفر کی حالت میں مر گیا تو اب کیا ہے؟ اب لعنت ہے، لعنت ہے. اور آگے خالدین فیہا، آیت نمبر 162. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اب ان سے کوئی عذاب، لا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون، اور ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی مہلت دی جائے، ان پہ خاص نگاہ، خاص توجہ، مرحمت اور رحمت اور لطف، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب. لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو عذاب کم ہوگا نہ ان پر کوئی مرحمت ہوگی، سختی ہی سختی. یہ کب؟ جب اللہ پوری چھوٹ دے رہا ہے. پہلے کہا جو چھپایا اس کو ظاہر کرو، پھر توبہ کرو، اس کے بعد بھی کفر کی حالت میں مر جاؤ. اب مرنے کے بعد چونکہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، تب خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 63. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی ہے، ایک ہے اللہ، ایک ہے، کئی خدا نہیں ہو سکتے. دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. مثلاً ایک کھانا پکانے میں بھی اگر کئی لوگ شامل ہو جائیں تو کھانا وہ صحیح
نہیں ہوتا ہے، کھانا اچھا نہیں بنتا۔ تو پھر جب کھانا پکانے میں نہیں ہو سکتا، نمک زیادہ ہو جائے گا، معلوم ہے کہ دو عورتیں بنا رہی ہیں، دونوں نے نمک ڈال دیا، یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ جو ہے اس دنیا کے ایک گاڑی کو چلانے والے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اختلاف نظر پایا جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی اللہ نہیں ہے، بس وہی ایک اکیلا یکتا خدا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لا یخفف، ہاں رحمان الرحیم۔ آگے آگے آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات، ابھی جو دن ہے رات ہو جائے گی، رات کا آنا دن کا آنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ بڑی بڑی کشتیاں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بزنس کا سامان منتقل ہوتا ہے، اور مچھلی وغیرہ بھی مارتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ابھی پانی جو اللہ نے نازل کیا تو اس کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ احیا کیا، دوبارہ زندگی دی اس کی موت کے بعد، یعنی وہ زمین جو کہ مردہ ہو چکی تھی، بارش کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ اس زمین کو زندہ کیا۔ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے زندہ کر رہا ہے، وہ زمین مر رہی ہے، زندہ کر رہا ہے۔ یہ سب دلیلیں ہیں قیامت کے اوپر، جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند عالم، کل کوئی زمین اوسر تھی، بنجر زمین تھی، آج وہاں پہ کھیتی ہو رہی ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے یہ سب کیا ہے، یہ سب ابھی آگے بتا رہے ہیں۔ بعد موتہا، زمین جو کہ مردہ ہو چکی تھی اس کو زندہ کیا، کیا کیا بتایا کہ زمین آسمان کی خلقت، رات اور دن کا ہونا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، بارش کے ذریعے سے مردہ زمینوں کا زندہ ہو جانا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب یہ ہریالی پوری زمین پر پھیلی، وَبَثَّ فِيهَا مِن، اور تو ہم نے زمین پر پھیلا دیا کیا، ہر طرح کے جانور، جانور کیا کھائیں گے، ہریالی، ہریالی کہاں سے پیدا ہوگی، بارش سے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ، اور ہم نے ہوا چلائی، یہ ہوا کون سی ہوا ہے، جو فائدہ مند ہوا ہے۔ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے بادل بنائے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان جو ہے زمین، بادل جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان حرکت کرتا رہتا ہے۔ بین السماء والارض، وہ بادل جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ لآیات، یہ سب چیزیں جتنی ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ سب کی سب آیتیں ہیں، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں، یہ کہ سب کے سب اللہ کی پہچان ہے، یہ سب کے سب سبب بنتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے، اس پر غور و فکر کریں گے تو ہمارا عقیدہ بڑھے گا۔ لہذا جو بھی اللہ کو پہچاننا اگر چاہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ آسمان و زمین پر غور کرے، آسمان کو غور سے دیکھے، کتنا اللہ نے اچھا سجایا ہے، کبھی تاریکی میں، اندھیرے میں، شہر میں جب لائٹ نہ ہو اور پوری تاریکی چھائی ہو اور آسمان پہ بادل نہ ہو، پھر دیکھے آسمان کو، کیا لذت ہے۔ آسمان و زمین پر ہم کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، اور اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس طبیعت میں، اس پرگتی میں، جو نظام خدا نے قائم کیا، کتنا دقیق نظام ہے۔ مثلا اگر ہم کسی ڈرائیور سے کہیں
کہ 200 کلومیٹر چلنا ہے تمہیں اور 200 اتنے گھنٹے اتنے سیکنڈ میں پہنچا دینا ہے، وہ کہے گا بھائی گھنٹے کی تم بات کر سکتے ہیں، سیکنڈ کی دقیق بات نہیں کر سکتے ہیں، دلا حال کی روڈ بھی اچھی ہے، بہترین ڈرائیور بھی ہو، بہترین گاڑی بھی ہو، سیکنڈ کا حساب نہیں کر سکتا، وہ کہے گا ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ آگے ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے پہنچنے میں، لیکن وہ خدا جو کہ علیم و حکیم و قادر مطلق ہے، ایک ایک لمحے، جیسے کہتے ہیں کہ برج میں ستارے کا جانا اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ جائے گا، یہ کون بتاتا ہے؟ ستارہ شناس بتاتے ہیں۔ کیسے بتاتے ہیں؟ کیونکہ خدا بند عالم نے جو سسٹم بنایا طبیعت میں اتنا دقیق ہے کہ اسی سیکنڈ پر اس وقت وہ سیارہ اس جگہ پہ پہنچے گا، لہذا خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ جو تجھے دیکھ نہ سکے۔ کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نشانیاں اتنی واضح ہیں، اتنی عیاں ہیں کہ اگر انسان اپنے آنکھ سے غفلت کے پردے کو تھوڑا سا ہٹا دے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، فوراً وہ سجدے میں گر پڑے گا، اور یہی وہ سجدہ ہے جو کہ حقیقی سجدہ ہے۔ چھوٹی سی چیز ہم دیکھتے ہیں، مثلا کہیں راستے میں ہم نے دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر ہے، تو ہم کیا سوچا ہے کسی انسان نے لا کے یہ مٹی ڈالی ہے۔ اب ہم نے دیکھا اس سے بہتر چیز کہ اینٹ سے بنا ہوا کوئی چھوٹا سا مکان ہے، یا جو ہے دیکھا کہ اس میں بہت اچھے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، بہترین ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ جتنی اچھی سے اچھی اوپر ہماری وہ چیز دیکھتے جائیں گے، ہمارا اندازہ کیا ہوتا جائے گا کہ یہ بنانے والا علمی لحاظ سے اتنا قوی تھا، یہ بنانے والا ہنر کے لحاظ سے اتنا قوی تھا، یہ بنانے والا اتنا ماہر تھا۔ تو جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا اس کی ہنر نمائی ہمارے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ لہذا اب اگر بہت اچھا بنا، جیسے تاج محل کی مثال دی جائے، تو پھر بنانے والے کی اہمیت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ پھر بادل تاج محل کے اندر جو صفات ہے اس کو اگر آدمی جانے تو اس انسان کی اہمیت اور واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے دیوار میں جو کہ پتھر کی دیوار ہے، سنگ مرمر اصلی ہے، اس کے اندر ٹارچ مارے تو روشنی اندر جاتی ہے، کیا ہے؟ یہ بنانے والے کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اب وہ خدا کی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خدا کی جس نے اس نظم کو قائم کیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، کتنا ہنرمند ہے، کتنا حکیم ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ہر چیز اشیاء کے اندر صفات رکھے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام دنیا کی چیزیں انسان کے لیے، انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو ہم تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں، پروردگارہ جو ترجمہ و تفسیر مختصر تفسیر کے ساتھ ہم روزانہ استفادہ کر رہے ہیں، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جس کا ثواب جو حاصل ہو تمام ناظرین کے مرحومین مومنین و مومنات کو اصحال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم نے انجام دیا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو